مرتبہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن مسجد میں تشریف لائے اور کہا لوگوں کل اپنے تمام صدقے کے اونٹ ہمارے پاس لانا، ہم تقسیم کریں گے۔ فاروق اعظم بھی ساتھ تھے۔ تو ایک عورت نے اپنے شوہر کو نکیل دے، اونٹ کی نکیل ہوتی ہے، وہ دے کر بھیجا، کہا یہ لے جاؤ، شاید اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی کچھ دے دے، شاید کوئی اونٹ ہمیں بھی مل جائے۔ اور جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ کل اونٹ ہمارے پاس لے آنا، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی نہ آئے چل کر۔ تو جب اس شخص کو نکیل دے کر بھیجا تو یہ گیا، دیکھا کہ صدیق اکبر اور فاروق رضی اللہ عنہ وہ آ رہے ہیں، اونٹوں میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اونٹ تقسیم کرنے تھے، تو وہ شخص بھی ساتھ ہو گئے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیکھا، کہا تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تو وہیں پہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ ہے۔ وہ نکیل دے کر اسے مارا اور وہ شخص چلا گیا، اور جب اونٹوں کو تقسیم کر دیا، جب واپس آئے تو اس شخص کو بلایا اور ایک نکیل اس کے ہاتھ میں دی، کہا کہ مجھے مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کو مار نہیں سکتا، کیونکہ امیر المؤمنین کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو تنبیہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہر کوئی آ کر یہی کام شروع کر دے گا، آپ کسی کو غلط کام کرنے پر سزا نہیں دے سکیں گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میں نے اسے سزا نہ دی اور کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جس کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے جو اس کو مارا ہے، اگر کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا کروں؟ فاروق اعظم نے کہا کہ آپ اسے کچھ دے کر منا لیں، راضی کر لیں۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک اونٹ لاؤ اور 5 درم لے کر آؤ، ایک کمبل لے کر آؤ۔ جب سب وہ لے کر آئے تو آپ نے اس کے حوالے کر دیا، اسے راضی کر کے بھیج دیا۔ یہ تھی صدیق اکبر کی شان۔ امیر المؤمنین کی خلافت میں، صدیق اکبر کی خلافت میں انہوں نے ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا۔ یہ صحابہ کا انصاف بتا رہا ہوں تم۔ انہوں نے ایک لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا، اور جب وہ لشکر روانہ ہوا تو کچھ قدم ساتھ چل کر گئے ان کو رخصت کرنے کے لیے۔ ثنیۃ الوداع ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک چل کر گئے، اور جب جا رہے تھے تو صحابہ نے کہا امیر المؤمنین ہم اونٹوں پر ہیں، ہم گھوڑوں پر ہیں اور آپ پیدل چل رہے ہیں۔ تو کہا میں اللہ کی رضا کے لیے تم جس کام کے لیے جا رہے ہو یہ بہت اچھا اور اونچا کام ہے، میں اس میں کچھ قدم ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے۔ آج کا کوئی ایسا بادشاہ ہو جو چل کر جائے۔ تو جب ان کو چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو کچھ نصیحتیں کی، 3 نصیحتیں کی۔ کہا کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے لیے جنگ کرنا، اس میں اپنا مفاد نہ ڈھونڈنا، اور مال غنیمت کے اندر کوئی کمی زیادتی نہ کرنا، کیونکہ یہ سب کا حق ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اسے لے کر آنا، اور جب اللہ کے حکم سے تم دشمن مشرک کے سامنے جنگ میں حاضر ہو جاؤ، جنگ کا میدان شروع ہو، تو اسے 3 چیزوں کی پہلے دعوت دینا۔ پہلا کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ان سے کہنا کہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجرین کے پاس آ جائیں۔
اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو انہیں جو حق مہاجرین کو دیا جاتا ہے انہیں بھی دیا جائے گا، جو حقوق مہاجرین کے ہیں وہ ان کے بھی پورے کیے جائیں گے، جس طرح کا سلوک مہاجرین کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا، کیونکہ مہاجرین جنگ میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ اگر وہ یہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتے اور اگر وہ مسلمان ہو کر اپنے وطن میں رہنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دینا کہ تمہارے ساتھ دیہاتی مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا، جس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور جو جو احکام اللہ نے ان پر فرض کیے ہیں وہ تم پر بھی فرض ہوں گے، اور اگر وہ اسلام نہ لائے تو ان سے جزیہ مانگنا، اگر وہ دے دے تو ان سے جنگ نہ کرنا، انہیں کچھ نہ کہنا، چھوڑ کے آ جانا، اور اگر وہ جزیہ بھی نہ دے تو پھر اللہ کا نام لے کر انہیں مار دینا، قتل کر دینا، اور ان کے بوڑھے بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہنا، اور کھجور کے درخت کو نہ جلانا نہ کاٹنا، اور کوئی بھی اور درخت پھلدار درخت کو ضائع نہ کرنا، ان کے عبادت خانوں کو نہ توڑنا، اور تمہیں کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اپنی عبادت میں مشغول ہوں گے انہیں بھی کچھ نہ کہنا، اور کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے سروں پر شیطان نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہوگا، وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، شیطان کا ہر حکم ماننے والے ہوں گے، تم اللہ کا نام لے کر انہیں مار دینا۔ یہ تھا صدیق اکبر کا انصاف کہ بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، ان کے عبادت خانوں کو بھی نہیں گرانا۔ ایسی صحابہ نے حکمرانی کر کے دکھائی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذریعہ ہے۔